خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 10 تک. میں ہوں شہزاد رضا. پاکستان تحریک انصاف کی اس حکومت کا جو نیوٹرل اینالسٹ بھی یا ایون کہ عمران خان، وزیر اعظم عمران خان کے ناقدین بھی جو بات کرتے ہیں کہ جو سب سے بڑا کام ہے وہ یونیورسل ہیلتھ کوریج ہے، اور صحت کارڈ کے ذریعے غریب لوگ بھی اپنا اسی طریقے سے علاج کروا سکتے ہیں کہ جیسے پاکستان کے باقی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں. اب اس میں باقی پاکستان کے علاقوں میں تو اس کا اجرا ہو چکا تھا، لیکن اب ایک انقلابی قدم یہ گلگت بلتستان میں، اور تقریباً 20 لاکھ کے قریب آبادی اس سے مستفید ہوگی. ایک بڑا زبردست خبر ہے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے. یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا، اس میں رکاوٹیں کیا تھیں، کس طریقے سے اس سنگ میل پر پہنچے ہیں، اور یہ سسٹینیبلٹی کیا ہے، سب سے بڑا سوال کہ گلگت بلتستان کی حکومت اس کو کس طریقے سے چلائے گی، اور کیا اس کو وفاقی حکومت کی بھی مدد شامل رہے گی. اور گلگت بلتستان کے حوالے سے جو مزید کچھ ایشوز ہیں اس پر بھی آج گفتگو کرتے ہیں. آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے اعلیٰ گلگت بلتستان ایڈوکیٹ خالد خورشید خان صاحب کو. بہت شکریہ چیف منسٹر صاحب یہاں جوائن کرنے کا. اور ہمارے ساتھ اور بالکل موجود ہیں محمد ارشد قائم خانی صاحب، سی ای او ہیں پرائم منسٹر ہیلتھ پروگرام کے. قائم خانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. چیف منسٹر صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں. یہ کتنا بڑا قدم ہے؟ اس سے پہلے کیا مسئلہ ہو رہا تھا وہاں پہ عوام کو صحت کی سہولیات حاصل کرنے میں؟ دیکھیں یہ کتنا بڑا انقلابی قدم ہے. یہ آپ کے پی کے عوام سے یا پنجاب صوبے میں جو یہ لانچ ہو چکا ہوا، وہاں پہ جو ایک غریب آدمی ہے جو فیملی اپنے پیاروں کا علاج پہلے پیسوں کی وجہ سے نہیں کر سکتی تھی، آپ ان سے پوچھیں کہ جو اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ اس کارڈ کی وجہ سے وہ اپنا علاج کرا سکتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا قدم ہے. اور میں سمجھتا ہوں انسان کی زندگی میں جو سب سے تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے، جو لمحہ آتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ بحیثیت والدین یا ذمہ دار فیملی کے جب آپ کی فیملی کا کوئی ممبر کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے جس کا علاج تو ممکن ہے لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس وقت اس کا کرب جو ہوتا ہے وہ شاید ہی کوئی سمجھ سکے. تو یہ جو قدم ہے جس کے ذریعے حکومت اپنے عوام کی اور بالخصوص اس طبقے کی جو اپنا علاج، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سب سے جو مہنگا جو ہیلتھ کیئر سسٹم جتنا مہنگا ہے، اور ہاسپٹلز پہ آپ جب ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو جس حساب سے چارج کیا جاتا ہے، تو وہ تو ایک مڈل کلاس فیملی کے لیے بھی اب مشکل ہو رہا تھا کہ اپنا ٹریٹمنٹ کریں اچھے ہاسپٹل سے. تو گلگت بلتستان کی صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ اس طرح ہے کہ ہیلتھ سیکٹر جو تھا گلگت بلتستان کا، اب میں یہ کہوں گا کہ 10 ضلع ہمارے ہیں، اس میں سے صرف 3 ضلع تھے جس کے اندر آپریشن ہو رہا تھا. باقی 10 ضلعوں میں ڈی ایچ کیوز میں آپریشن بھی نہیں ہو رہا. مطلب کوئی چھوٹا آپریٹ ادھر، نہ آپ کے پاس ادھر اینستھیٹسٹ ہوتا تھا، نہ سرجن ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی ایک تو ہماری پاپولیشن بڑی سکیٹرڈ ہے، چھوٹی ہے. یہ آپ کب کی بات کر رہے ہیں؟ کب نہیں ہوتا؟ یہ جس وقت ابھی بھی اس وقت بھی جو باقی جو 7 ضلع ہیں وہ ہم اس پوزیشن میں اب آ گئے ہیں کہ 1 سال کے اندر محنت کے بعد کہ 1-2 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی ہماری ہائرنگ ہو گئی. اسپیشل ہم نے سٹاف اس کے لیے بھرتی ٹیسٹ انٹرویو سے فارغ ہو گئے. تو 10 کے 10 ضلعوں کے جتنے ڈی ایچ کیوز کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہم رن کرنے کی پوزیشن میں. میرا سوال آپ سے یہی ہونا تھا کہ ہیلتھ کارڈ تو آپ نے دے دیا لوگوں کو، لیکن اگر لوگوں نے علاج کرانے اسلام آباد، راولپنڈی آنا ہے تو پھر اس ہیلتھ کارڈ یہاں تو استعمال تو ہو جائے گا، لیکن جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ نہیں تو کم از کم آپ کے علاقے میں ایسی سہولت ہو آپ کو. جی بالکل. ہمیں سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ہمیں حکومت میں آئے ہوئے گلگت بلتستان میں 1 سال ہوا. جب ہم حکومت میں آئے تو جیسا میں نے ابھی ذکر کیا 3 ضلع تھے جس کے اندر او ٹی آپریشنل تھا، اور اس کے علاوہ کوئی بڑی بیماری ہارٹ کا مسئلہ ہو یا نیورو سرجری ہو یا اس کے علاوہ کیموتھراپی ہو، جو بھی ہو آپ کو اسلام آباد کی طرف ٹریول کرنا. پورے پروونس میں جو نرسز، جنرل نرسز ہیں وہ 40 کے قریب ہمارے پاس بھرتی تھیں. اور ایک اور جو گلگت بلتستان میں کہ ہماری جتنی بھی سیٹس کی کریشن ہے وہ فیڈرل فائنانس کرتا ہے. تو اس دفعہ ہم بہت بڑی تعداد میں صرف اور صرف ٹیکنیکل سٹاف لے کے گئے، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل، ایل ایچ وی، دایا، نرسنگ، ڈاکٹرز، اسپیشلسٹ، ان سب کی سیٹیں ہم نے کریٹ کروائی ہیں جتنی ہمیں درکار تھی. وہ ہم لوگوں نے ڈسٹریبیوٹ کی ہیں. ان کی اب کیونکہ ریسنٹلی ابھی 1-1.5 مہینہ وہ ہمیں ملی ہیں تو ان کی بھرتیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم نے جو اسپیشل انیشیٹیوز لیے ہیں اسی میں ہی ہم آئی سی یوز ہم اس وقت سارے بنا رہے ہیں. تو جو یہ کارڈ اب مل رہا ہے، ایک تو دیکھیں
پہلے بھی علاج کے لیے ادھر ہی آ رہے تھے نا, لیکن پیسے نہیں تھے, اٹینڈنٹ کا الگ خرچہ, ایک گھر کے دروازے پہ ہاسپٹل پہ علاج ہو تو ایٹ لیسٹ اٹینڈنٹ کا تو خرچہ نہیں ہوتا, صرف علاج کا خرچہ ہوتا, تو جی بی کا جو پیشنٹ ہوتا تھا اس کو پیشنٹ کے علاوہ اٹینڈنٹ کا بھی خرچ. تو اب جو ہم یہ تمام ڈی ایچ کیوز کے ہاسپٹلس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, ان کو آپریشنل کریں, اور اس کے بعد جب وہ آپریشنل ہوں گے تو ہمارے جو مین سٹیز ہیں سکردو اور گلگت کے جو ہاسپٹل اور دیامر کا جو ہاسپٹل ہے اس کو ہم نیورو سرجری کے اوپر اپ گریڈ کریں گے, اور ان بیماریوں کا علاج ادھر پھر سٹارٹ کریں گے جس کے لیے عام طور پہ گلگت بلتستان کے عوام اسلام آباد کا رخ کرتے تھے. تو ایک تو علاج گھر کے دروازے پہ ہوگا, اور دوسرا یہ جو کارڈ ہے جس سے جو شناختی کارڈ اب ہیلتھ کارڈ کنسیڈر ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے وہ ادھر ہی فری علاج کر سکیں گے, اور اس سے جو ریونیو آئے گا تو وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ تو ہمارا ہیلتھ سیکٹر انشاءاللہ تعالی مضبوط ہوگا. ویری رائٹ. قائم خانی صاحب یہ ذرا فرمائیے, یہ سارے کا سارا پروسیس مکمل کتنے عرصے میں ہو جائے گا؟ اب اجرا ہو گیا شروع, تو اس میں کچھ وقت تو لگے گا نا سب تک پہنچنے میں. رضا صاحب, ہم اگلے کوئی 2 مہینوں میں 31 مارچ 2022 سے پہلے انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق پورا پنجاب جو 12.5 کروڑ لوگوں پہ مشتمل ہے, دنیا کی سب سے 10ویں بڑی قوم ہے آبادی کے لحاظ سے میں کہوں, پورا گلگت بلتستان اور پورا آزاد جموں کشمیر اور اسلام آباد سٹی, تھرپارکر ڈسٹرکٹ اسپیشلی ہم نے سندھ کا خاص طور پہ فیڈرل فنڈنگ سے کیا ہے. اس کے علاوہ فاٹا کے جو 6 ڈسٹرکٹس اور 7 ایجنسیز 13 ڈسٹرکٹس ہم نے کیے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کے پی اس سے پہلے ہو چکا ہے. تو 31 مارچ 2022 ہمارا ٹارگٹ ہے, انشاءاللہ وی ول اچیو اٹ. تو گلگت بلتستان کا اگر خاص طور پہ اس کا میں سوال آپ سے کروں, اس میں 20 لاکھ کے قریب لوگوں کو آپ یہ کارڈ جاری کریں گے, مطلب اس کو کتنا فیڈرل گورنمنٹ کتنا سپورٹ کرے گی, پروونشل گورنمنٹ کا کتنا اس پہ شیئر ہوگا, کیسے ہوگا یہ؟ میں بہت اگر سادہ زبان میں بات کروں تو 100% فیڈرل گورنمنٹ. جی جہاں تک فنڈنگ کا تعلق ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے خاص طور پہ جو ہماری گلگت بلتستان کی حکومت ہے انہیں خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر 100% فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈنگ سے ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا ہے. ورنہ جو ہمارا یہ صحت کارڈ کا جو پروگرام ہے, اس کا جو بنیادی پرنسپل ہے فنڈنگ کا یا فائنینسنگ کا, کہ ہر صوبہ اپنے خاندانوں کی فائنینسنگ کا ذمہ دار ہے, لیکن خاص طور پہ گلگت بلتستان, آزاد جموں اینڈ کشمیر اور ICT اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری جو ہے, اس کے سارے جو بھی خاندان ہیں ان کے ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں. لیکن 2 خصوصی اس کے علاوہ ارینجمنٹس ہیں ایڈاک فائنینسنگ کے, وہ ایک ڈسٹرکٹ تھرپارکر سندھ ہم فیڈرل فنڈنگ سے کر رہے ہیں, اور جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جو فاٹا کے 13 ڈسٹرکٹس ہیں وہ بھی ہم. اچھا, گلگت بلتستان میں بھی یقیناً لوگ اس وقت آپ کو سن رہے ہوں گے, تو ان کی سہولت کے لیے یہ ضرور بتا دیں کہ کیا کتنے پیسے ہوں گے, کیسے علاج ہوگا, اس میں کوئی دوبارہ سے ریچارج کرنا پڑے گا, تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں آسان لفظوں. جی یہ سارے ہم نے مزے کے تجربات سے ہم گزرے ہیں شہزاد صاحب. جو ہم نے شروع میں ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا تو ہمیں مختلف بینکس واپس کرتے تھے کہ جی ATM میں آپ کا ہیلتھ کارڈ پایا گیا ہے, تو وہ لوگوں نے کوشش کی کہ شاید میں کوئی پیسے ویسے نکل آئیں گے, تو ہم نے بار اویئرنیس کیمپین چلائی ہمارے پاکستانی شہریوں کو بتانے کے لیے. ہم نے تو سادہ کام مزید سادہ کر لیا ہے, جیسے کہ محترم وزیر اعلیٰ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہم نے اب آپ کے قومی شناختی کارڈ کو ہی آپ کے ہیلتھ کارڈ میں کنورٹ کر دیا ہے. تو ہر وہ قومی شناختی کارڈ جو گلگت بلتستان کے مستقل پتے والا ہوگا, چاہے وہ لوگ خود فزیکلی کراچی میں رہ رہے ہوں, اسلام آباد میں رہ رہے ہوں, استور میں رہ رہے ہوں, یا آخری سرے خنجراب پہ رہ رہے ہوں, وہ سب کے سب شناختی کارڈ ان کے ہیلتھ کارڈ میں کنورٹ ہو جائیں گے. وہ صرف کرنا یہ ہے کسی بھی شہری کو, ہیلتھ کارڈ ہولڈر کو, شناختی کارڈ ہولڈر کو, یہ شناختی کارڈ وہ لے کر جائیں گے, اور کسی بھی پینل اسپتال میں یہ کاؤنٹر پہ جا کے, صحت کارڈ کاؤنٹر میں خاص طور پہ ہر پینل اسپتال میں بنایا ہے, جہاں لے جا کے وہ پیش کریں گے اپنی شکایت, بیماری, جو بھی معاملہ ہے اس کا تفصیل بتائیں گے. اور اگر ان کو اسپتال میں داخلے کی ضرورت ہے, یہ واضح رہے شہزاد صاحب کہ جو قومی صحت کارڈ ہے یہ صرف ہسپتال میں داخلے کی صورت میں آپ کو علاج کی سہولت مہیا کرتا ہے. جو OPD نزلہ زکام کھانسی ہے وہ اس میں کور نہیں ہوتا. لیکن ادروائز ایڈمیشن سے لے کے ڈسچارج تک جو بھی لاکھوں روپے ہوں, چاہے وہ کینسر ہو, چاہے وہ کارڈیولوجی ہو, چاہے نیورولوجی ہو, آرتھوپیڈک ہو, چھوٹی موٹی بیماری, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو اس کی جو فیس ویلیو آسان الفاظوں میں کہوں تو 10 لاکھ روپے کی اس کی پر ایئر پر فیملی ہے. میں فیس ویلیو کیوں کہہ رہا ہوں, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی جب پرائیویٹ سیکٹر کے اسپتال میں جا کے خدا نخواستہ اگر ضرورت پیش آئے تو اپنا بائی پاس کروائے گا تو 10 سے 12 لاکھ روپے لگیں گے. لیکن اس ایک کارڈ میں ایک خاندان کو اگر خدا نخواستہ ضرورت پیش آئے تو 3 بائی پاس ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہم اس وقت پاکستان میں ہیلتھ کیئر سروسز کے سب سے بڑے پرچیزر ہیں, تو ہم نے بہت ہی ڈسکاؤنٹڈ
कॉस्ट प्लस प्राइस ली हुई है तमाम पैनल अस्पतालों में। 750 अस्पताल हैं इस वक्त मेरे पास। अगले 2 महीने में इंशाल्लाह हम इसे 1000 करने जा रहे हैं। बिल्कुल, एक सवाल फिर चीफ मिनिस्टर साहब के पास वापस आता हूँ। अब उसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे पाकिस्तान में साहिब हैसियत हैं जो सेहत कार्ड ना भी लें तो अपना इलाज खुद करवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी सेहत कार्ड यकीनन ले लिए होंगे हो सकता है। सो उसके बारे में कोई आप उनको अवेयरनेस नहीं देते? अगर आप खुद खर्चा अपना उठा सकते हैं तो फिर ये गरीबों के लिए छोड़ दें। शहजाद साहब, ये सवाल मुझसे हर फोरम पे किया जाता है, जहाँ भी मैं जाता हूँ कि जी ठीक है जी, ये चूँकि हमारे जैसे मुआशरे और हमारे जैसे ममालिक वो रॉबिन हुड और सुल्ताना डाकू जैसी जो पुरानी स्टोरीज़ हैं, फिलॉसफी, उससे बड़े मुतासिर होते हैं कि कुछ चीज़ें गरीबों को तो मिलनी चाहिए, लेकिन ये जो अमीर लोग हैं क्यों मिल रहे हैं। मेरा जो नुक्ता निगाह है और ये फ़लसफ़ा ज़िंदगी थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में अमीर लोग हैं ही कितने, हार्डली 1%, या इससे भी कम। पाकिस्तान की 99.2% आबादी करीबन 1 लाख रुपये महीने से कम कमाती है। ऐसी सूरत में किसी को कल सुबह 3 बजे लाखों रुपयों को दरकार हो किसी बाईपास के लिए, कहाँ से लेकर आएगा। और आखिरी बात जो मैं अर्ज़ करूँगा आपके सवाल के जवाब में, वो जो 1% लोग हैं जो अमीर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो जॉब क्रिएट कर रहे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, जिनके टैक्स से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो उन्हें क्यों महरूम रखा जाए। दुनिया भर में हमेशा हर कौम, हर महज़िब कौम अपने बिजनेसमैन को इनकरेज करती है। बिजनेसमैन ही मुआशरे को जिंदा रखते हैं। very right. आज भी मैं आखिरी बात कहता हूँ कि आज भी अगर अमेरिकी सदर को ये पता चल जाए कि गूगल या माइक्रोसॉफ्ट खतरे में हैं, उसे जंग करनी पड़े, तो यकीन मानिए कि वो एटम बम इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल नहीं झिझकेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। चीफ मिनिस्टर साहब ये फरमाएं कि अब ये तो सेहत वाला काम हो गया, आप उस पर मेहनत भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो इशू है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का, जिस पे बार बार मीडिया भी उस पर हाईलाइट करता है कि बहुत सारे, और आपने खुद कहा कि एक बहुत बड़ी आबादी गिलगित बल्तिस्तान की जो पाकिस्तान के बड़े शहरों में इसी गर्ज से आई है कि मेहनत मजदूरी करे। पोटेंशियल इतना है टूरिज़म का वहाँ पे, पावर प्रोजेक्ट्स का पोटेंशियल है और बहुत सी चीज़ें हैं। सो वहाँ का यूथ वहाँ पर ऑब्जर्व क्यों नहीं होता, क्या वजह रही है अभी तक? अच्छा, ये आपका बहुत ज़्यादा अहम सवाल है। हमारी तरफ प्राइवेट सेक्टर इस तरीके से अनफॉर्चुनेटली डेवलप नहीं हो सका जो कि होना चाहिए था, जो उस एरिया का पोटेंशियल है। सिर्फ एक टूरिज़म सेक्टर की तरफ अगर हम बात कर लें तो, और ज़्यादा बोझ हमारा गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ही रहा। और गवर्नमेंट में जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 2% या 3% से ऊपर तो गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती है। तो प्राइवेट सेक्टर को हमें डेवलप उधर करना पड़ेगा। और जो माइग्रेशन की जो आप बात कर रहे थे, जो अभी डिस्कस हो रहा था, वो इसी वजह से थी कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। हार्श वेदर, स्नो बाउंड एरियाज़, अच्छा फिर इलेक्ट्रिसिटी ना होना, रीजनल नेशनल ग्रिड में नहीं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से काफ़ी एक तो माइग्रेशन भी हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा। प्राइम मिनिस्टर साहब का गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जो फोकस है, वो तो हम पहले से भी जब वो क्रिकेट खेलते थे उस वक़्त से उनका जो विज़िट होता था गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से, और जब फिर पॉलिटिक्स में और फिर अल्लाह ने जब मौका दिया प्राइम मिनिस्टर बने, और जब हमने क्लोजली देखा, जब मुझे मौका मिला, उन्होंने जब गिलगित बल्तिस्तान में अपनी टीम बनाई, तो हमें डेवलपमेंट पैकेज से लेके हर चीज़ के ऊपर उन्होंने सपोर्ट की। और ये एक अनप्रेसिडेंटेड एक डेवलपमेंट पैकेज हमें दिया लास्ट टाइम, जो लास्ट बजट में, जिसमें 370 बिलियंस में हमने पावर प्रोजेक्ट्स भी रखे, टूरिज़म के बड़े प्रोजेक्ट्स रखे, नई शाहराएँ बना रहे हैं, रोड को कट कर रहे हैं। जैसे गिलगित सिकरदू से इस वक्त 800 किलोमीटर पे हम इस वक्त इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं, तो अब जो नया रास्ता प्राइम मिनिस्टर साहब बना रहे हैं उससे 436 किलोमीटर पे हम इस्लामाबाद से सिकरदू पहुँच जाएंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया सिकरदू में, गिलगित में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी हो रही है। उसके अलावा होम स्टे के ऊपर एक प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पेशल हिदायत के ऊपर हमने लॉन्च किया। वो ये है कि एक जो घर है उसके अंदर हम एक 4 स्टार का कमरा, जो कि बाकायदा एक सर्टिफाइड होगा, और लोग घरों की जो है घर वालों की ट्रेनिंग, लाइक एयरबीएनबी, हाँ बिल्कुल, और उसको आप बुक कर सकते हैं, फैमिलीज जाके रह सकती हैं। और टूरिज़्म हमेशा यही नहीं होता कि आप 5 स्टार होटल में जाके रहें, लोगों के साथ मिलना, लोकल फूड, कनेक्टिविटी, ये सब टूरिज़्म अच्छा, का एक चीज़ जो है, आपने जो बिल्कुल भी बात की 5 स्टार, गिलगित बल्तिस्तान में जो फीडबैक मिलता है वो ये होता है, या तो 5 स्टार होटल्स हैं आपके लेक्सस टाइप के, या कुछ ऐसे होटल्स हैं जहाँ पे फैमिली रहना वो नहीं करती, बीच में यानी कि एक मिडिल क्लास आदमी जो जाके एक डिसेंट तरीके से रहे, उसकी तादाद कम है। नहीं, गिलगित बल्तिस्तान में टोटल जो अच्छे बुरे, मतलब लो स्टैंडर्ड से लेके हाई स्टैंडर्ड के तमाम रूम्स को अगर आप इस वक्त कैलकुलेट करें तो 4-4.5 हज़ार के करीब कमरे हैं, जो मुख्तलिफ उस पे हैं, रेंज पे हैं।
اور جہاں پہ 5 اسٹار کی بات کریں تو میرے خیال میں گلگت بلتستان میں اس وقت 5 اسٹار ہوٹل ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن کچھ پرائیویٹ پارٹیز اب ہماری طرف آ رہی ہیں جو لیکن وہ پیسے جو ہیں وہ پرائیویٹ 5 اسٹار سے زیادہ کی چارج کرتے ہیں. بالکل بیکاز آف دا شارٹیج. بیکاز آف دا شارٹیج. اور اس کو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ادھر آئیں، انویسٹمنٹ ہم ان کو اپرچونیٹیز دیں، وہ آ کے جس وقت 5 اسٹار ہوٹلز، اور ابھی اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے، پی سی بن رہا ہے. اچھا ناصر آباد میں ایک اچھا ہوٹل آ رہا ہے، 2-3 سکردو میں اچھے پروجیکٹس آ رہے ہیں. تو یہ سارا انشاءاللہ تعالیٰ جس حساب سے، اور ہم سب سے جو اہم پروجیکٹ ہے پرائم منسٹر صاحب نے بتایا تھا کہ جو زوننگ کرنی ہے وہ ماسٹر پلاننگ کرنی ہے، اور ریسورس مینجمنٹ جو گلگت بلتستان کی ہم کر رہے ہیں کہ یہ سب کنسٹرکشن تو ہوگی لیکن یہ ایک پلان کنسٹرکشن کی طرف ہم کوشش کریں لے کے جانے کی. ٹھیک. تو جو یہ میں ضرور ایڈ کروں گا کہ جو آپ بات کر رہے تھے 70 سال سے یہ ہو رہا ہے، اور انفارچونیٹلی کسی نے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. اور یہ پرائم منسٹر صاحب تھے جنہوں نے نہ صرف اس ایریا کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، چاہے وہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس سے ہوں، چاہے ہمارا ڈیولپمنٹ پیکج ہو، چاہے یہ ہیلتھ کا کارڈ ہو. اس ہیلتھ کارڈ کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں ہمارے بجٹ پہ ہی وہ ہماری جی بی کی ہماری ہسٹری میں جو سب سے زیادہ ہمیں جم ملا پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں پہلے بجٹ پہ دیا تھا. اس پہ ہماری تھوڑی سی امید تھی اور ہم سوچ رہے تھے کہ ہم بھی اپنے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ اچھا بالکل. لیکن اس پہ میں جو ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم جب سوچ کے یہ پروپوزل جب پرائم منسٹر صاحب کے پاس یہ لے کے گئے اور ہم جب بتا رہے تھے کہ ہم کرنا چاہ رہے تھے، تو ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے خود بتایا کہ یہ میں کر چکا ہوں آپ لوگوں کے لیے اور یہ کریں، اور یہ پرائم منسٹر صاحب کی فنڈنگ کے اوپر ہوا، یہ جی بی گورنمنٹ کی کوئی فنڈنگ پہ نہیں ہوا. تو یہ ہیلتھ کارڈ بھی مطلب آپ ٹورزم کریں، آپ جاب اپرچونیٹیز کریں یا صحت کی سہولیات کر لیں، ٹھیک ہے نا، یہ سارا کچھ ہمیں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ سے ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جاب اپرچونیٹیز ہیں، وہ بھی اگلے 3 سے 5 سال تک جب ہمارے پاور پروجیکٹس بنیں گے، جب ہماری ماسٹر پلاننگ ہوگی جس کے اوپر انٹرنیشنل انویسٹمنٹس آئیں گی، تو کافی ہمارے ایشوز ریزالو ہوں گے. ایک چیز یہ بتائیے گا کہ ٹورزم تو پہچان ہے گلگت بلتستان کی، لیکن ایز اے چیف منسٹر کیا آپ چاہیں گے خالی جو یہ سیر و تفریح ہے، ٹورزم ہے، یہی گلگت بلتستان کی پہچان بنے، یا اس سے ہٹ کے بھی آپ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں آپ سمجھتے ہیں کچھ اور پوٹینشیل بھی ہے کہ جس کی وجہ سے علاقہ آگے جا سکتا ہے؟ دیکھیں گلگت بلتستان کہ اگر آپ نے خصوصیات جاننی ہو تو گلگت بلتستان سب سے پہلے تو یہ ہے کہ واٹر ٹاور ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے آپ کا پورا دریاؤں کا جو پانی آتا ہے. پھر انڈس ریور کی جو 5 ٹریبیوٹری ریورز ہیں وہ ادھر سے ہیں. گلیشیئر جو پولر ریجن سے ہٹ کے جو سب سے بڑا گلیشیئر کا ڈپازٹ ہے وہ جی بی کے اندر ہے. 3 ماؤنٹین رینجز ہیں، کراکرم، ہمالیہ یا ہندوکش، یہ 3 بڑی جو ہیں وہ ادھر ہیں. آپ کی دنیا کی 14 بلند ترین پہاڑیوں میں جو 8000 میٹر سے اوپر کو ہیں، اس میں سے 5 جی بی کے اندر ہیں. تو جی بی کی خصوصی آپ ماؤنٹینئرنگ پہ جائیں، ہم آج تک کیا پچھلی گورنمنٹ نے کون سی ادھر ایڈورٹیزمنٹ کی تھی، لیکن گلگت بلتستان کی ایک جو بھی آتا تھا ایک اپنی شناختی یہاں کا فروٹ، آرگینک فروٹ ہے، جس کے اوپر ہم اس وقت پروجیکٹس دبئی ایکسپو پہ اب جا رہے ہیں. تو ہم نے ایک بہت زبردست قسم کا پروپوزل بنایا ہوا جس کے اوپر میگا لیول کے اوپر ہم فروٹ ٹریز کی اپرچونیٹیز کمیونٹی اور انویسٹمنٹ کے بیچ میں پارٹنرشپ کے ذریعے ہزاروں کنال لفٹ ایریگیشن پہ ہم آفر کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا انویسٹمنٹ ہمارا پروپوزل بنا. تو جی بی اگلے 5 سے 10 سال کے اندر آپ کا انرجی پاور ہاؤس بن سکتا ہے، جی بی آپ کا ٹورزم ہب بن سکتا ہے، جی بی آپ کا ایگریکلچر اس پہ آرگینک فروٹ کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن سکتا ہے. تو اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک بہت جو یوتھ ہے، بڑی ایجوکیٹڈ یوتھ ہے. تو آپ کے جو ابھی ہیلتھ کے ساتھ ہماری جو بات ہو رہی تھی، ہم نرسنگ کالج، ہم جی بی میں کوئی نرسنگ کالج نہیں، کوئی میڈیکل کالج نہیں. ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ 2 میڈیکل کالج اس سال اور نیکسٹ ایئر میں سکردو اور گلگت میں سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اسی سال ہم پش کر رہے ہیں کہ جنرل نرسنگ کی بی ایس سی کلاسز سٹارٹ ہو جائیں. تو گلگت بلتستان کا جو یوتھ ہے، اسپیشلی آپ کے ہیلتھ سیکٹر میں، نرسنگ میں جو آپ کے ایک بہت بڑا گیپ ہے، اور جہاں پہ ٹیکنیکل جو سکل آپ کو چاہیے وہ جو گیپ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ گلگت بلتستان فل کر. تو صرف ٹورزم نہیں ہے، بہت زیادہ ہمارے جو ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے اپنے جو علاقے ہیں ان کے درمیان جو ہمیں کچھ ڈسپیرٹی سی نظر آتی ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے، ادروائز میں آپ سے بات کرتا ہوں. قائم خانی صاحب یہ ذرا بتائیں کہ یہ صحت کارڈ کوئی بہت بڑا ایک انقلابی پروجیکٹ ہے، یہ تو سب اس کو مانتے ہیں، لیکن اس کی ایک کاسٹ بھی ہے.
ملکی خزانے پہ حکومت نے اس کو مینیج کرنا ہے. ہم IMF کے پروگرام میں ہمارے پر مختلف پریشرز آ رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے پیسے بچانے ہیں یا مزید کمانے ہیں. سو یہ جو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے یہ اس کی سسٹینیبلٹی کتنی ہے, مطلب یہ کیا کنٹینیو کر سکتا ہے یا کسی سٹیج پہ جا کے ہمیں کوئی اسکویز کرنا پڑے گا؟ جی بالکل 100% کنٹینیو کرے گا, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. یہ بڑی اس کی جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو یہ بات اکثر ہم سے پوچھی جاتی ہے. دیکھیے پاکستان کی اکانومی بڑی فرجائل ہے, اتنا بڑا انقلابی نظام جب ہم 23 کروڑ کو پورا رول ڈاؤن کر لیں گے انشاءاللہ تو پاکستان اس کو رائے عرض پہ دنیا کی پہلی قوم ہوگی اس سائز کی جو 100% اسٹیٹ فنڈڈ ہیلتھ انشورنس پروگرام میں جا رہی ہے. تو نیچرلی پوری اس وقت ہیلتھ انشورنس کی جو دنیا ہے دے آر کیپنگ دیئر فنگرز کراسڈ, وہ بڑے غور سے ہمارے تجربے کو دیکھ رہے ہیں. لیکن میں آپ کے لیے اور آپ کے ذریعے سے جو ہمارے اس وقت ہزاروں لاکھوں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام, میں سادہ سی میتھمیٹکس بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت پاکستان کی 4 صوبائی حکومتیں, 2 علاقائی حکومتیں بشمول گلگت بلتستان کے اور ایک وفاقی حکومت, 800 ارب روپیہ 2021 اور 2022 کے جو مالی سال ہے اس میں ہیلتھ کیئر پہ خرچ کر رہی ہیں. یہ ہمارا موجودہ بجٹ ہے جو اگر میں سارے پاکستان کے 23 کروڑ 40 لاکھ باسیوں کو سب کو ہیلتھ کارڈ جاری کر دوں تو میرا جو بل بنتا ہے شہزاد صاحب وہ بنتا ہے بمشکل 230 ارب, جو کہ پورے پاکستان کے موجودہ ہیلتھ بجٹ کا صرف 30% ہے. اس کے باوجود ریاست پاکستان کے پاس یا پاکستانی حکومت کے پاس 550-600 ارب روپیہ بچے گا, کیونکہ ہم ہیلتھ کارڈ میں کر رہے ہیں بیسیکلی ہاسپٹلائزیشن کے اخراجات کور کر رہے ہیں. تو OPD کرنا ہے, آپ نے کمیونٹی ہیلتھ کیئر پہ کام کرنا ہے, آپ نے ورٹیکل پروگرام چلانے ہیں. جب میں آنے سے پہلے میری بات ہو رہی تھی وزیر اعلیٰ صاحب سے, میڈیکل ٹورزم پہ آپ نے کام کرنا ہے, پریونشن پہ کام کرنا ہے. تو لاٹس آف منی اویلیبل, ہم 1 روپیہ کہیں باہر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے اخراجات میں اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے انشاءاللہ نہ صرف آنے والے 5, 10, 15 سالوں میں بلکہ انفورسین فیوچر تک بڑے مزے سے چلا سکتے ہیں. اچھا ایک چیز اور بتائیں کہ اگلا سٹیپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان میں یا دنیا بھر میں جو میجورٹی پیشنٹس ہیں وہ OPD پیشنٹس ہوتے ہیں کہ چھوٹی موٹی بیماریاں جا کے, سو اس کے اوپر کیا کام نیکسٹ فیز وہ شروع کرنا کیا ارادہ ہے اس میں؟ جی ہم اس پہ جو ہے ایک آلریڈی WHO کے تعاون کے ساتھ پاکستان میں اسلام آباد کی چند منتخب یونین کونسلز میں ایک پائلٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں OPD کا. کچھ سال بھر میں اس کے نتائج سامنے آئیں گے. اس کے بعد یقیناً حکومت پاکستان اس بات پہ غور کرے گی کہ کس طریقے سے OPD سروسز کو آنے والے وقتوں میں اس پروگرام کا حصہ ایکسٹینشن کے طور پہ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. بلکہ ہم تو اس سے ایک اور مرحلہ بھی آگے سوچ رہے ہیں, وہ ہے بیسیکلی پریونشن اور کمیونٹی ہیلتھ کیئر, کہ کس طریقے سے بیماری کو ہونے سے پہلے روکا جائے. مثال کے طور پہ ہیپاٹائٹس کے کیس اگر کسی علاقے سے آ رہے ہیں تو زیادہ تر سینیٹیشن کے گندے پانی کے ایشوز ہوتے ہیں وہاں پر. تو میں ہمیشہ ایک انگلش کا جو ہے بڑا مشہور محاورہ ہے, میں ہر جگہ یہی دہراتا ہوں کہ 1 stitch in time saves 9. تو جو $1 ہم پریونشن پہ خرچ کرتے ہیں وہ $10 ہمیں پرائمری میں بچاتا ہے, اور ایک یہاں خرچ کریں گے وہ 10 ہمیں ٹرشری میں بچائے گا. تو یہ تو میرے یعنی حکومت پاکستان کے ویسٹڈ انٹرسٹ میں ہے کہ ہم جلدی سے جلدی پرائمری ہیلتھ کیئر کو اور پریونشن کو کور کریں. اچھا اس کا فیڈ بیک بھی آپ لیتے ہوں گے جو لوگ جا رہے ہیں صحت کارڈ استعمال کر رہے ہیں؟ تو میں سوال یہ ہے کہ کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں, کسی کا نام نہیں لیتے, کوئی پیشنٹ جاتا ہے اس کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے, جبکہ ایک اور پیشنٹ ہے جو کیش میں یا اپنے پاس سے پیسے دے کے علاج کروا رہا ہے, کوئی فرق تو نہیں وہ کرتے ہسپتال والے کہ جی صحت کارڈ ہے, پیسے بعد میں ملیں گے, سرکاری اس میں اندراج ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا کیا ہوگا, کوئی ایسی بات تو نہیں فیڈ بیک؟ نہیں بالکل ایسی کوئی بات نہیں, بلکہ معاملہ الٹا ہے شہزاد صاحب. بڑی سادہ سی مثال ہے, اگر آپ دکاندار ہوں, میں دکاندار ہوں, یا میں ایک آرگنائزیشن چلا رہا ہوں, کمرشل آرگنائزیشن, ہسپتال خوش قسمتی یا بدقسمتی سے بہر کمرشل آرگنائزیشن ہے آج کل کے دور میں, تو جب بھی کوئی جاتا ہے تو بزنس مین کا صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کسٹمر کو جانچنے کا کہ کون چھوٹا کسٹمر ہے اور کون بڑا کسٹمر ہے. تو بڑے کسٹمر کو ہمیشہ پرائیورٹی پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور چھوٹا کسٹمر, اگر میں آپ انڈیویجول کی حیثیت سے کسی ہسپتال میں جاتے ہیں, اگر میں سروس کی اونچ نیچ ہوتی بھی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم شکوہ شکایت کرنے کے علاوہ کیا بگاڑ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ہیلتھ کارڈ کے پیشنٹ ہونے کی حیثیت سے جاتے ہیں تو گویا آپ حکومت پاکستان کے ایک پیشنٹ کے طور پہ جا رہے ہیں, جس سے وہ ہسپتال مہینے کے لاکھوں کروڑوں روپے کما رہا ہے. آپ کی ڈسسیٹسفیکشن کی صورت میں, شکایت کی صورت میں اس ہسپتال کو وہ لاکھوں کروڑوں کا بزنس جاتا ہوا محسوس ہوگا. تو آخر تک کوشش کریں گے کہ آپ کو شکایت کا موقع نہ دیں. میرا سوال اس لیے تھا کہ ان ریٹرن وہ جو ہسپتال ہیں جن کو حکومت پاکستان اربوں روپے کا یہ ان کے وہ ہسپتال بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, سو کیا وہ کمیونٹی کو کچھ ریٹرن کر رہے ہیں؟ اس قسم کی کوئی بات ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے آپ کا اشارہ CSR کی طرف ہے. نیچرلی CSR جو ہے بہت سے اسپتال کر رہے ہیں, اور کچھ جو ہے CSR بھی کمرشل کر رہے ہیں. مزے کی بات بتاؤں, مطلب مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں کہوں گا لاہور کے اندر ایک بہت بڑا اسپتال ہے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا. دیکھیں تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بات لکھ کے ایک بورڈ لگا دیا باقاعدہ کہ جو صحت کارڈ کے پیشنٹ ہیں انہیں اینجیوگرافی مفت مہیا کی جائے گی.
آپ تصور کیجئے مطلب بہت سے اسپتال ایسے تھے جو لاکھوں روپے جیب میں جب تک نہ ہوں وہ اپنے دہلیز پہ پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے. مطلب ان کو احساس ہے کہ اگر پیشنٹ ہے تو پیسے بھی آ ہی جائیں گے. بالکل صحیح. چیف منسٹر صاحب یہ ذرا بتائیں کہ یہ تو انٹرنل ایشوز اپنی جگہ پہ, لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو سرحد پار سے پروپیگنڈا ہوتا ہے پاکستان کے خلاف, کچھ دن پہلے خبر آئی کہ جی پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان میں جو یہ موبائل کمپنیز اور ان کی سروس ہے یہ نہیں جائے گی کیونکہ یو ایس ایف نے کوئی انکار کر دیا ہے کسی قسم کا. باہر سے بھارت کی طرف سے بڑا یہ پروپیگنڈا ہوا اور کہ جی وہ فنڈ جو ہے وہ آپ اس علاقے میں اس لیے استعمال نہیں کر سکتے بیکاز کہ ابھی پراپر پروونس کا وہ درجہ نہیں ملا. میں چاہتا ہوں اس کو ایکسپلین کرنے ذرا. بھارت کا تو اس طرح ہے نا کہ اگر آپ کبھی بور ہو رہے ہوں تو ان کے نیوز چینل میں وہ جو غبارہ اور جو کبوتر ہے وہ سٹوریز دیکھ لیں, یا ابھی یہ یو ایس ایف کی جو آپ بتا رہے ہیں, تو میرے خیال میں 1-1.5 گھنٹہ انسان کو ہنسی کے لیے بہت وہ بڑا بہترین ذریعہ. یو ایس ایف جو ہے یونیورسل سروس فنڈ, یہ تمام کمپنیز کا ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں CSR کا فنڈ ہے جو انڈر ڈیولپڈ اور ریموٹ ایریاز کے لیے انہوں نے کرنا. اس کے ساتھ یہ جو انڈیا کا جو پروپیگنڈا ہے اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں, نہ ان کا کوئی اس کا ٹچ ہے اس کے ساتھ. چیز یہ ہے کہ جو ہم نے جو اس وقت اس کی پالیسی اپروو تھی تو اس میں انہوں نے 4 صوبوں کا ذکر کیا ہوا تھا, AJK اور GB کا. تو جو یو ایس ایف کی جو اس وقت کمپنی ہے انہوں نے صرف یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ اس پالیسی کے اوپر GB اور AJK تاکہ قانونی طور پہ وہ ادھر فنڈ استعمال ہو جائے. اب ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کمپنیز کا پرائیویٹ سیکٹر کا پیسہ ہے. گلگت بلتستان میں حکومت پاکستان کا پیسہ لگ رہا ہے, اس کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا. تو یو ایس ایف فنڈ کی کیا ہے کہ ادھر لگے یا نہ لگے. وہاں پہ جو صرف پالیسی ہے اس کو چینج کرنا, اور پرائم منسٹر صاحب کے ڈائریکٹ, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ آرڈر ہو گیا ہے چینج کرنے جی بالکل. آپ ایک اگر پرائیویٹ کمپنی بھی آپ اوپن کریں اس کے اندر آپ نے اگر ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ بنانا ہے تو آپ نے اس کے باقاعدہ کو ریٹن آرڈرز پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی دینا. تو یہ کاغذی کارروائی ہے, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ یو ایس ایف فنڈ کی سروسز جو ہیں وہ AJK میں بھی سٹارٹ ہوں گی, GB میں سٹارٹ ہوں گی, بالکل اسی طرح جس طرح 4G کا آکشن ہو گیا. صحیح. اس میں لیکن پاکستان کے ابھی بھی آپ اکثر ناردرن ایریاز میں جائیں, آپ کیونکہ وہیں رہتے ہیں, آپ کا بھی چکر لگتا ہے, تو بہت وہاں پہ پرابلمس ہیں, سگنلز نہیں آتے, انٹرنیٹ چلنا تو بڑا ہی کوئی خوش قسمتی کی بات ہے. بہت سے ایسے علاقے ہیں, اور اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بلوچستان میں جیسے یہ کام ہو رہا ہے تو فوری طور پہ کارروائی ہو کے یہ قانونی جو پیچیدگی ہے اس کو ختم کر کے ان ایریاز کو فوکس آپ کو کرنا چاہیے تھا. کس کے حوالے؟ یو ایس ایف کے حوالے سے؟ جی مطلب میں موبائل ٹیلی کمیونیکیشن کی بات کر رہا ہوں, یو ایس ایف ہو یا نہ ہو. یہ جو جن کی ہم بات کر رہے ہیں یا جس کی آپ بات کریں یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے. اب فرض کریں میں خود گلگت کا ہوں, لیکن میں نے اگر بڑی کو فیکٹری لگانی ہے تو میں ادھر لگاؤں گا جہاں پہ بزنس کیس بنتا ہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. تو یہ اب زونگ ادھر آئے گا, وہ اپنا بزنس دیکھ کے آئے گا کہ ادھر اس کا بزنس کتنا ہے, کتنی پاپولیشن ہے, سکیٹرڈ ایریا ہے, اس کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے, ریونیو کم ہے. تو پرائیویٹ کمپنیز اپنا پروفٹ اور لاس دیکھ کے آئیں گی, نہ کہ وہ ایک گورنمنٹ کے ڈائریکٹیوز کے اوپر آئیں گے کہ جیسے ہم نے ہاسپٹل کھولنا ہے بے شک ہمیں ریونیو نہیں ہوتا. تو گورنمنٹ کی پرائیورٹیز اور رسپانسبلٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ ریموٹ ایریا تھا, انڈر ڈیولپ تھا, تو حکومت پاکستان نے SCO کمپنی بنائی جو گلگت بلتستان اور کشمیر میں برابر سروسز شروع کی. اور ایک کمپنی ہے جس نے پوری کوشش کی کہ گلگت بلتستان میں موبائل کوریج اور 4G کی کوریج بہتر ہو جائے, اور بہت حد تک گورنمنٹ سیکٹر سے کسی گورنمنٹ ادارے سے پرائیویٹ سیکٹر کو کمپیٹ کرنا یہ ہمیشہ سے مشکل ہے. لیکن میں SCO کو بہت زیادہ اس پہ کریڈٹ بھی دوں گا. اور یہاں سے ایک اور بات بھی ہے کہ 4G کا آکشن گلگت میں اور کشمیر میں برابر ہوا تھا, لیکن جو زونگ ہے اور یو فون کی کمپنیاں وہ کشمیر میں انہوں نے سروسز سٹارٹ کی ہیں, GB میں ابھی تک نہیں کی, کیونکہ کشمیر بزنس وائز کشمیر کی پاپولیشن زیادہ ہے اور سکیٹرڈ نہیں ہے, ایک جگہ پر جمع ہے. گلگت بلتستان کی پاپولیشن کم ہے کشمیر کے مقابلے میں, اور بہت زیادہ سکیٹرڈ ہے. تو بزنس کیس کی بات ہے, تو وہ اب ان کے غبارے بھی آپ نے دیکھے ہیں, پرندے بھی دیکھے ہیں, تو آج یہ یو ایس ایف کا معاملہ بھی آ گیا ان کا. اب پتہ نہیں اور کون کون سی خبریں آئیں. اچھا یہ جیسے گلگت بلتستان کا علاقہ ہے, ہنزا ہے مثال کے طور پہ, تو وہاں پہ جو لٹریسی ریٹ ہے بہت اچھا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ایک کمیونٹی ہے جو اسٹرانگ ہے, انہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے. تو جب ایک کمیونٹی یہ کام کر سکتی ہے
سو ریاست کے پاس تو بڑے وسائل ہوتے ہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, ماضی میں جو ریاست نے حکومتیں گزری ہیں یہاں پہ, سو پھر ایک کمیونٹی کو دیکھتے ہوئے بھی یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ باقی علاقوں کو بھی ایٹ پار لے کے آیا جائے. سارے لوگ تو وہیں کیے نا. دیکھیں حمزہ میں ایک کمیونٹی کی اپنی بھی ڈرائیو ہوتی ہے, اور اگر ایک ہی گھر میں اگر بہن بھائیوں میں بھی ایک زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے, ایک تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے, تو انسان کی اپنی بھی ایک طلب ہوتی ہے, اور حکومت یکساں وسائل ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے ہمیشہ سب کو. ہمارے کچھ ایک دو ایریاز ہیں جو ایجوکیشن میں تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں, جس میں ایک دیامر ہے ہمارا, اور اسپیشلی گرلز ایجوکیشن میں, اور گانچے, جس کے اوپر ہم لوگ اس وقت اسپیشل فوکس کر رہے ہیں. اور وہاں کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاورٹی کا جو ایک سروے ہوا تھا 2018 میں, تو دیامر میں پاورٹی جو ایکسٹریم پاورٹی ہے وہ دیٹس آلموسٹ 74%, جو کہ اگر ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کی اگر اس میں ہم چلے جائیں تو یہ 95% پلس ہو جاتا ہے. تو کہیں آپ کے سماجی ایشوز بھی ہوتے ہیں, آپ کے معاشی معاملات بھی ہوتے ہیں کہ بچے آگے ایجوکیشن کنٹینیو نہیں کر سکتے. تو اس دفعہ ہم نے دیامر ڈسٹرکٹ میں اور گانچے میں اسپیشلی گرلز سکولز اور کالجز کو فوکس کیا ہے, اور اس کے ساتھ بوائز کی بھی جدھر بچوں کی بھی ضرورت ہے وہ دیا. اور ہم نے ایک اور یونیورسل جو وظیفہ ہم نے سٹارٹ کیا ایجوکیشن کے حوالے سے, 5th 6th 7th 8th اور 9th 10th پرائمری اور مڈل اور ہائی اسکول جو کلاسز ہیں ان کی, اس میں جو بچے بچیاں جن کے گھر کے قریب 2 کلومیٹر تک اسکول نہیں ہے یا کالج نہیں ہے, اس کو ہم 1000 اور 1200 روپے کا وظیفہ ہم نے اس بجٹ پہ اعلان کیا, جس کی ورکنگ اب تقریباً, کیونکہ یہ ہم فرسٹ ٹائم ہم سٹارٹ کریں تو اس کا ورکنگ کا ہمیں تقریباً ٹرانسپورٹ الاؤنس, کہ جب تک ہم اسکول نہیں دیں گے ہم اس کا ٹرانسپورٹ الاؤنس دیں گے, اور یہ ضرورت پڑ گئی تو ہم اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں. انرولمنٹ ریٹ کیا ہے ویسے اس وقت تقریباً ہمارے پاس ہے جو 74% ہے انرولمنٹ ریٹ, بلکہ شاید اس سے زیادہ ہے. جو یہ 74% ہے یہ ہمارا لٹریسی ریٹ ہے. اور جو اب ہم نے جو اسکالرشپ یا جو ٹرانسپورٹ ہم نے وظیفہ لانچ کیا ہوا ہے, اس سے پرائمری سے جو ٹرانزیشن ہے آپ کا مڈل کا اور ہائی اسکول کا, یہ بھی بڑھ جائے گا کہ ایک اگر آدمی ہے اس کے 3 بچے ہیں, تو پرائمری سے اگر وہ اٹھا کے کہیں پہ مزدوری پہ لگاتا اپنے بچوں کو, اس سے بہتر ہے وہ اسکول میں ہی رکھ دے, تو اس کو 4-5 ہزار 6 ہزار روپے اسکول کی طرف سے مل رہے ہوں گے, جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1-1.5 مہینے میں یہ لانچ ہو رہا ہے. کتنا بالکل ٹھیک. قائم خانی صاحب یہ بتائیں کہ جو میرے پاس تھی, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ 600 کے قریب پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں پورے ملک میں, اور پبلک ہاسپٹلز جہاں پہ یہ کارڈ جو ہے وہ کارآمد ہے, چل سکتا ہے. تقریباً 750 اسپتال ہیں, 750 جو پبلک پرائیویٹ ملا کے, ہاں دونوں ملا کے. اس کو اگلے میں انشاءاللہ ہم 31 مارچ تک 1000 کر رہے ہیں. ٹھیک. سوال یہ کہ آپ نے ان 750 اسپتال تک لمٹ کیوں کیا؟ اگر آپ نے یونیورسل کوریج دے رہے ہیں اور کارڈ میں ایک ویلیو ہے, سو وہ تو کہیں سے بھی جا کے اپنا علاج کوئی کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے, یا نہیں؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ ہیلتھ انشورنس کا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے. ہر ہسپتال کو ہم اجازت نہیں دیتے, باقاعدہ ہسپتال کا اور انشورنس کمپنی کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. اگر وہ کوئی سروس 10 روپے کی پرائیویٹ سیکٹر میں بیچ رہا ہے, کیونکہ انشورنس کمپنی سے بڑا بزنس کمٹ کر رہی ہوتی ہے, تو ایک ڈسکاؤنٹڈ کاسٹ پلس پرائز پہ ان سے ایگری کر رہی ہوتی ہے. وہ 750 اسپتال جو ہیں اتنی بڑی تعداد ہے کہ ہر آدمی, کراچی کا آدمی گوادر میں علاج کروا سکتا ہے, گوادر کا آدمی جی بی میں علاج کروا سکتا ہے, یا کہیں بھی. اور ہم نے ابتدا میں پرائیویٹ ہسپتالوں کو زیادہ ترجیح اس لیے دی کہ پاکستان کا جو سرکاری ہسپتالوں کا نظام ہے وہ سروس ڈلیوری کر نہیں رہا تھا. تو ہم نے لوگوں کو خالی کارڈ نہیں پکڑانا تھا, بلکہ لوگوں کو ایکچوئل سروس مہیا کرنی تھی. تو پہلی بات, جسے بار بار میرے وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ جی پہلی بار غریب آدمی کو چوائس دی گئی کہ وہ ایک پرائیویٹ ہسپتال میں باقی خوشحال لوگوں کو شانہ بشانہ جا کے اس کارڈ کو دکھا کے علاج کروا سکتا ہے. لیکن اب گریجولی جیسے جیسے یونیورسل ہوتا جا رہا ہے, پبلک سیکٹر ہاسپٹلس کا اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس وقت جو تناسب ہے وہ تقریباً 30% اس کے اندر جو ہے پبلک سیکٹر ہسپتال ہیں, کوئی 70% جو ہے پرائیویٹ ہیں, اور آنے والے وقت میں شاید یہ تناسب 40 اور 60 ہو جائے گا. تو یہ جو چیف منسٹر صاحب جی بھی جو اشارہ کر رہے تھے کہ جو 40% جو پبلک سیکٹر ہسپتال ہیں اب یہ کاسٹ سینٹر نہیں رہیں گے,
बल्कि अभी रेवेन्यू सेंटर में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। पिम्स समेत फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद की हम बात कर लें, अब इन अस्पतालों में कोई फ्री पेशेंट नहीं आएगा, जो पेशेंट भी आएगा वो पेड कस्टमर आएगा फॉर इन पेशेंट सर्विसेज, और वो अस्पताल के लिए आमदनी का बाइस बनेगा, न कि अखराजात का। ट्रू। और ये कोविड-19 ने इसको कितना हिट किया आपके ख्याल में, क्योंकि बहुत अक्सरियत पेशेंट्स की जो है वो इस बीमारी के तहत अस्पताल में दाखिल हो रही है, तो बाकी जो इलाज मुआवजा है वो काफ़ी मुतासिर हुआ, तो सेहत कार्ड पे भी कोई आया इस पे इफेक्ट? काफ़ी ज़्यादा हुआ। हमने खास तौर पे अगरचे आमतौर पे हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में इस किस्म की जो वबाएँ होती हैं, पैंडेमिक्स वगैरह, कवर नहीं होते हैं, लेकिन हमने खास तौर पे रिक्वेस्ट करके और गवर्नमेंट ने बहुत सारे मरीज़ों को इलाज मुहैया किया अपने हेल्थ कार्ड के नीचे भी। हुकूमत ने अलग स्पेशलाइज अस्पताल बनाए हुए थे, फिर प्राइवेट सेक्टर अलग से अपने अस्पताल चला रहा था। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा कि इलेक्टिव सर्जरीज, इलेक्टिव प्रोसीजर्स थे वो कोई 70% तक कम हो गए उस पीक पीरियड के दौरान, क्योंकि कोई बंदा अस्पताल जाने का रिस्क मोल लेने पर तैयार नहीं था कि ये ना हो कि जिस जरासीम से बचना चाह रहा है वो कोई नया जरासीम लेके वापस घर आ जाए। उसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के हर हेल्थ सिस्टम पे तकरीबन हमसे भी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो हम लोग फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजारा करने में कामयाब रहे और काफ़ी हद तक इस वबा का मुकाबला किया। बिल्कुल ठीक। चीफ मिनिस्टर साहब ये बताएं कि ये CPAC जो प्रोजेक्ट हमारा है और पाकिस्तान की इकनॉमिक लाइफ लाइन से हम बात कर रहे हैं, और गिलगित बल्तिस्तान ओनली एरिया जो एक्सेस देता है चाइना के साथ, जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पे बन जाएगा और ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगी, चीन से लोग आना जाना आमदोरफ्त ज़्यादा हो जाएगा, सो जो बाहर से लोग आते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, टूरिस्ट हैं या कोई भी हैं, तो एक उसके कल्चरल डायमेंशन भी है उसकी, तो यकीनन इससे भी आपने कोई ना कोई एक प्लान सोच के रखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा वहाँ से आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी, सो कल्चरली, क्योंकि वो अभी जो सोसाइटी है वो कराची लाहौर से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली जब लोग उनको वेलकम किस तरीके से करेंगे, लोगों की ज़िंदगियों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे असर होगा? जो चाइना से अगर ट्रेड हमारा जी, अगर हमारा आमदोरफ्त ज़्यादा बढ़ गई तो देखें, चाइना के साथ तो हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक है वो बहुत पुराना और कदीम है, और वो इस वक्त भी ट्रेड चल रहा है सुस्त पे। सिर्फ ये है कि कल्चरली बात करते हैं, वो ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ सकता है। अगर आज 100 हैं तो वो बंदे 1000 हो सकते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी GB और चाइना का उधर का जो सिंकियांग का प्रोविंस है और उनकी का, वो ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड है और बहुत ज़्यादा आना जाना है, तो वो एक नॉर्मल इतना बड़ा कल्चरल शॉक मैं नहीं समझता कि जी बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि CPAC, मुझे बल्कि बड़ी खुशी है कि आप ये सारा सवालात पूछ रहे हैं। हम तो आज सिर्फ और सिर्फ चाह रहे थे कि आज जो हेल्थ का हमारे कार्ड का फ़ायदा उठाते हुए ये, क्योंकि आज हमने लेटर लिखा और आज से ही ये, बल्कि आपके प्रोग्राम से ये नशर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि आज के दिन से ही गिलगित बल्तिस्तान लाइव जा रहा है हेल्थ कार्ड के हवाले से। अब हमारा जितना भी गिलगित बल्तिस्तान का जो सिटीज़न है उनका जो भी कार्ड, मतलब जो उधर का परमानेंट रेजिडेंट है जिसके शनाख्ती कार्ड में, वो किसी भी इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान के जो हमारे हॉस्पिटल्स 2 के 3 इस काबिल हैं जो इस वक्त हम इधर रजिस्टर कर सकते हैं, बाकी हम 6-7 इसके साथ रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो सब इस काबिल होंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के हॉस्पिटल्स पे इलाज करवाएं। और एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा सस्टेनेबिलिटी की, जो आपने कहा था, अब हम 1 अरब 2 अरब 3 अरब जो भी दे रहे हैं हेल्थ की कॉस्ट, वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में 90% गवर्नमेंट के पास वापस आ रही है। वो जितना भी हम चार्ज कर रहे हैं वो सारे का सारा मुड़ के वापस आ रहा, तो जो 30% पब्लिक हॉस्पिटल जो हेल्थ का बताया था कि 30%, उसमें से अगर इस वक्त 40% भी आपका गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, तो आप 40% अगर 30% के जो पूरे उससे कम करें, तो ये मेरा ख्याल में 15 या 18% पे आ जाएगा जो टोटल हेल्थ का बजट है। तो ये बिल्कुल सस्टेनेबल है। और गिलगित बल्तिस्तान में तो जो पैसे हम लोगों के इलाज पे खर्च कर रहे हैं वही मुड़ के हमारे पास आ रहे हैं, और इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारी सर्विस डिलीवरी है वो भी बेहतर होगा, बल्कि इनकरेजमेंट होगी प्राइवेट सेक्टर को कि वो भी आके लगाएं। और हमारी तो बड़ी अच्छी इस दफ़ा गुफ्तगू भी हुई थी कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी हम इनकरेज, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में कई जगहों पे लोग जाकर ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी फ़ज़ा हो जहाँ पे, क्योंकि अब हवा का भी बड़ा फ़र्क होता है। वेरी राइट। वहाँ पे बड़े इस तरह के हॉस्पिटल्स प्राइवेट सेक्टर्स को हम देख रहे हैं। लाइक मेडिकल टूरिज्म आप प्रमोट, मेडिकल टूरिज्म हम प्रमोट, एक्सीलेंट आइडिया। मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा इससे हट के, हेल्थ से हट के, वो ये कि गिलगित बल्तिस्तान में अगरचे
لوگ بڑے ویلکمنگ ہیں کیونکہ ٹورسٹ اسپاٹ ہے، جہاں پہ ٹورسٹ یا باہر سے لوگ جاتے ہیں تو لوگوں میں ویسے ہی ایک میزبانی کا جذبہ بھی ہوتا ہے، ویسے بھی یقیناً وہاں کے علاقے کے لوگ تو بڑے اچھے اور دھیمے مزاج کے لوگ بن جاتے ہیں جہاں پہ بھی ٹورسٹ کی جو ہے وہ آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے. لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا کہ سیکٹیرین ایشو بہت رہے گلگت بلتستان میں، جو کہ کچھ سالوں سے ہمیں کم ہوتے ہوئے بہت زیادہ نظر آئے ہیں. اس میں یقیناً حکومتوں کا بھی کردار ہوگا، سیکیورٹی فورسز کا ہوگا. سو ایک تو یہ بتا دیں کہ مطلب اصولاً تو وہاں بننے ہی نہیں چاہیے تھے، بنے کیوں، پہلی بات. دوسرا یہ کہ آگے چل کے آپ کا اس پہ کوئی کیا ہے، جب محرم بھی یقین شروع ہوگا تو اس سے پہلے آپ کو بڑی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، سو اس کے لیے کیا تیاری ہے آپ کی؟ دیکھیں، میں گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ نے یہ سوال کیا، واقعی ماضی میں بہت افسوسناک واقعات رہے ہیں، اور اکثر میں پریس کانفرنس میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں، اسپیشلی ہمارے جو نوجوان ہیں جو اس وقت اگر دیکھ رہے ہیں، اگر ہم نے گلگت بلتستان میں ترقی لانی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو لانا ہے، اور ہم نے اور پورے پاکستان کے لیے، عوام کے لیے یہی بات ہے کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، باقی قوموں کا مقابلہ کرنا ہے، تو دو چیزوں سے میں سمجھتا ہوں، اور بالخصوص یہ گلگت بلتستان کے تناظر سے ہمیں جان چھڑانی پڑے گی. ایک جعلی قوم پرستی اور ایک جعلی فرقہ پرستی سے. جب تک ہم اس چیز سے، جو اس لعنت ہے، اس سے جان نہیں چھڑائیں گے، ہم ترقی نہیں کریں گے. اور جب تک کسی معاشرے میں امن نہیں ہوتا، وہاں پر معاشی استحکام نہیں آتا، انویسٹمنٹ نہیں آتی. اور اسپیشلی گلگت بلتستان جو اتنا ریموٹ ایریا ہے، بہت دور ہے اب بڑے شہروں سے، اسلام آباد سے، پنجاب سے، تو اس جیسے ایریا میں تو ہمیں تو امن تو ہماری سب سے بنیادی ضرورت ہے. اور ماشاءاللہ اب جب سے میڈیا آزاد ہوا ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، تو لوگوں کو اب بہت زیادہ حقیقت کا پتہ بھی ہے، اور اب لوگ بہت زیادہ دور ہیں. میں خود گلگت بلتستان میں تھرو آؤٹ رہا ہوں، یہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ بہت چند شرپسند عناصر ہیں جو اس چیز پہ انوالو ہیں، جس سے ان کا دال دلیا چلتا ہے. جو یہ نظام ان کے لیے فیور کرتا ہے، جو فرقہ واریت پھیلائی یا کوئی انتشار پھیلایا، اس سے ان کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن 99% گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ بالکل اس چیز سے دور ہیں، اور ان کا اپنا مزاج اس چیز کی گواہی ہے کہ وہ فرقہ واریت سے دور ہیں. اور یہ جو روڈ انفراسٹرکچر بن جائے گا جب، اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ فاصلہ آدھا رہ جائے گا سکردو کا، تو اس میں جب یہ آمد و رفت بھی زیادہ ہوتی ہے تو ایشوز تو یقیناً کریٹ ہوتے ہیں. سو اس کے لیے آپ مطلب پہلے سے پلان سارا کچھ آپ نے کیا ہوا ہے؟ صرف مثال تو بنتی نہیں، لیکن مری میں جو کچھ ہوا شاید وہ اتنے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور سارا اتنا بڑا ڈیبیکل ہو گیا. گلگت بلتستان میں اس حوالے سے ٹورسٹ کو ابزارو کرنے کے لیے جب یہ سارے فیسلٹیز ہوں گی، لوگ جا سکیں گے بآسانی، سو پہلے سے آپ نے پلان کیا ہوا سارا؟ گلگت بلتستان میں جو اس وقت ٹورسٹ آ رہا ہے، اب ونٹر میں جو اس وقت ٹورسٹ آ رہا ہے، وہ ہمارا ٹرافی ہنٹنگ کا. وہ آلریڈی بغیر گاڑی کے اسی ایریا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ سنو ہے، اور جہاں پہ ان کو ہنٹنگ کا لائسنس ملا ہوا ہے، اور وہ ٹریکنگ کر رہے ہوتے ہیں ادھر، جو غاروں میں 4-5 دن رہیں گے اپنے آؤٹ فٹر کے ساتھ. نارمل فیملیز نہیں ہوتی. لیکن جو آپ کی بات ہے بالکل مناسب بات ہے کہ جس وقت اگر ونٹر کا بھی فلو سمر کی طرح ہو گیا تو ہمیں بالکل اپنی تیاری رکھنی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی وہ ہماری نظر میں ہے. بالکل ٹھیک. فائنلی جی قائم خانی صاحب، آگے کا کیا پلان ہے صحت کارڈ کے حوالے سے؟ جی 2-3 مختلف ڈائمنشنز میں. ایک تو وزیر اعلیٰ جو اشارہ کر رہے تھے، گلگت بلتستان سمیت پورے پاکستان میں ہم پورے پاکستان کے تمام ڈسٹرکٹس کی، خنجراب سے لے کے گوادر تک، ہاسپٹل میپنگ کر رہے ہیں. کیونکہ بدقسمتی سے باقی ترقی پذیر ممالک کی طرح ہمارے یہاں بھی تعلیم اور صحت اربن سینٹرز میں کنسنٹریٹڈ ہے. اچھا، یہ ہاسپٹلز جو ہیں آپ آئیڈینٹیفائی کر کے دیتے ہیں یا انشورنس کمپنی کرتی ہے؟ یہ مل جل کے ہی ہوتا ہے. بنیادی طور پہ ذمہ داری اگرچہ انشورنس کمپنی کی ہے، لیکن ہم بھی ان کی مدد کرتے ہیں. آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل ریکمینڈ بھی کرتے ہیں، اور بعد میں فائنل اپروول میں بھی ہم کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ہاسپٹل کا مسئلہ ہے کہ زیادہ تر علاقوں میں ہسپتال دستیاب نہیں ہیں. ہم وزیر اعظم پاکستان کو پرپوز کر رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے اکثر تقریروں میں اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہم ہیلتھ کیئر سیکٹر میں جی بی سمیت جو ہے ایک انویسٹمنٹ اسکیم لے کر آئیں، جہاں ہم پاکستانی سرمایہ کاروں کو، خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی سرمایہ کاروں کو دعوت دیں کہ وہ بجٹ ہاسپٹلس کی چین بنائیں ان تمام علاقوں میں جہاں کے اسپتال اس وقت دستیاب نہیں ہیں. واٹ از بجٹ ہاسپٹل؟
बजट हॉस्पिटल देखें 8, 10, 12, 15 पाकिस्तान में जो हैं, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं, अस्पतालों की ब्रांडेड हॉस्पिटल्स हैं, सही। वो बेसिकली दे आर लेस हॉस्पिटल एंड मोर होटल्स, उसकी वजह से वो 4 गुना 5 गुना 6 गुना प्राइस चार्ज करते हैं। अब तो बजट हॉस्पिटल्स मेरी मुराद है कि जो कोर हेल्थ केयर सेक्टर पे काम करें, तो उसका फ़ायदा ये होगा गिलगित बल्तिस्तान समेत कि वहाँ जॉब नई क्रिएट होंगी, मेडिकल टूरिज्म वहाँ क्रिएट होगा और लोगों को सर्विसेज एट देयर डोर स्टेप वो मिलेगा, क्योंकि बंदा गिलगित बल्तिस्तान से या बलूचिस्तान से आता था पूरा हो जाता है तो इलाज से पहले पहले, लेकिन कम से कम इस वजह से 75 साल बाद हम इस बात को मुमकिन बना सकेंगे कि पाकिस्तान के दूर तरीन इलाकों के अंदर भी इंशाल्लाह नई हेल्थ केयर सेक्टर फैसिलिटी बनेगी। और ये मैं सिर्फ बनने की बात नहीं कर रहा, 2 साल पहले हमने फाटा जैसा बैकवर्ड इलाका यूनिवर्सल किया, आज वहाँ 25 से 30% नए अस्पताल बने हैं। 1 साल पहले हमने केपी यूनिवर्सलाइज किया, वहाँ सिर्फ इन 12 महीनों में कोई 13 नई कैथ लैब बनी है, जिससे दिल की बीमारियों का इलाज दूर तरीन इलाकों में मुमकिन हो सका। बिल्कुल ठीक। फाइनली जी चीफ मिनिस्टर साहब ये बताइए कि हर सियासतदान की ख्वाहिश है कि वो अपनी कोई लेगेसी छोड़ के जाए, और आपका जब ये टेन्योर ख़त्म होगा तो आपने अपने लिए यकीनन कोई ना कोई गोल्स, कोई टारगेट रखे होंगे। सो जब आपका टेन्योर ख़त्म हो रहा होगा तो आप क्या समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान को क्या दे के जा रहे होंगे आप, जिसे आपने यकीनन कोई ना कोई टारगेट सेट किया होगा? जी, हमारी जो मेरी अपनी ख्वाहिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ज़िम्मेदारी दी है उसको एहसन तरीके से और उनके विजन के हिसाब से करें। मैं समझता हूँ मेरे लिए यही बहुत है। प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे रहे हैं, जिसको इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द असम्बली में पेश किया जाएगा। अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट पैकेज दिया हुआ है, और उसके बाद जो एक चीज़ जो उन्होंने स्पेशली बताई हुई कि जो गरीब लोगों को ऊपर उठाना है, और जो महरूम लोग हैं या जो रिमोट एरियाज़ में जो नज़रअंदाज किए हुए लोग हैं उनको फ्रंट पे लाना है। तो मेरी जो ख्वाहिश होगी और जो मैं समझता हूँ अगर जो मैं इंशाल्लाह करेंगे, और जो मैं अपनी अगर वो आप समझते कि मतलब जो पूछना चाह रहे हैं कि जो यादगार चीज़ होगी सियासत में या जो करके फ़ख्र महसूस होगा, वो यही होगा कि वो जो लोग हैं जो सियासत में, जो हमारे माशरे में जो महरूम है या जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और जो उनको अगर हम लेके आ सके और उनके लिए हम कुछ कर सके, और इसके लिए गिलगित बल्तिस्तान का बाकायदा एक सूबा बनना कितना अहम है? देखें, हम लोगों को गुर्बत से निकालना, ये बेशक इस वक्त भी हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने पॉलिसीज़ देनी है, प्रोजेक्ट्स लेके आना, इन्वेस्टमेंट लेके आना। उन्होंने मिसाल दी ना, फाटा को मर्ज किया तो वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज, लेकिन मैं उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ अगर फाटा को मर्ज भी ना करें तो हेल्थ फैसिलिटीज़ बनाने के लिए मर्जर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन बाज़ जो चीज़ें होती हैं जैसे जिससे एहसास महरूमी बढ़ती है, ठीक, तो आप जब एक ख़त्ते को ला के मुल्क के बाकी ख़त्तों के बराबर लेके आते हैं और उसी ऐवान में उनके नुमाइंदों को बिठाते हैं जिसमें बाकी ख़त्तों के ऐवान बैठते हैं, और उसके निज़ाम को वही आइन गारंटी करता है जिसके जो बाकी सूबों के निज़ाम को गारंटी करता है, तो ये एहसास ही बड़ा। आप अमीर किसी महकूम कौम के हैसियत से भी हो सकते, तो ये गिलगित बल्तिस्तान आज़ादी क्यों चाहिए? अवाम की ख्वाहिश भी यकीनन यही है, ख्वाहिश भी यही है अवाम की वहाँ की। जी बिल्कुल, ये तो देखें, ये तो एक तहरीक है, एक मूवमेंट है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के पिछले 70 साल से, जो अगेन प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको रियलाइज़ किया, और ये अब पुश हो रहा है, और इंशाअल्लाह ताला ये प्राइम मिनिस्टर साहब के ही दौर में अबूरी आइनी सूबा। सो हम उम्मीद करते हैं कि इसी दौर में ये पाया तकमील तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। अरशद कायम खानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। CEO PM हेल्थ प्रोग्राम। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।